اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، آج ہم سورہ بقرہ دوسرا رکوع شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی دعوت اٹھی اس کے 3 گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ اہل ایمان والا، دوسرا گروہ اس کو انکار کرنے والا، اور تیسرا گروہ ایسا ہے جو اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ جو دعوت دینے والے ہیں اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو ہم ان کا ساتھ دے دیں گے، اور اگر وہ ناکام ہو تو ہم تو پہلے سے ہی پیچھے بیٹھے ہیں۔ اور ان کو کہا گیا ہے کہ یہ منافق لوگ ہیں۔ جس نے دل اور زبان سے کلمہ پڑھا وہ مومن ہوا، اور جس نے زبان سے کلمہ ادا نہیں کیا وہ کافر ہوا۔ جس نے زبان سے کلمہ تو ادا کیا لیکن دل سے اقرار نہیں کیا تو وہ منافق ٹھہرا۔ اب یہاں سے دیکھتے ہیں تیسرے گروہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ تو روان ترجمہ تو بہت آسان ہے۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، سارے لوگوں کی بات نہیں کرتا، جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر۔ اس آیت کے اس جملے کی طرف غور کریں تو بظاہر تو یہ جملہ اسمیہ ہے، لیکن جملہ اسمیہ کا جو معیار ہے وہ ہے مبتدا اور خبر۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، حالت فاعلی ہوتی ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، حالت فاعلی ہوتی ہے۔ اور ایسا کمبینیشن کہیں آ جائے کہ مرکب جاری کو پہلے لایا جائے اور مبتدا جو ہے اس کو خبر محذوف کر کے مبتدا مؤخر کر دیا جائے، تو یہ وہ اسلوب ہے جو قرآن مجید میں پہلے بھی بیان ہوا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ بھی ہوا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یہ بھی ہوا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہ بھی ہوا۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ یہ بھی ہوا۔ تو یہ جو استثناءات ہوتی ہیں جملہ اسمیہ کی، اس میں اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید جب جملہ اسمیہ بیان کرے گا تو بات فکس ہو جائے گی، اور جب قرآن جملہ اسمیہ میں کوئی اس طرح کی استثناءات بیان کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بات تا عدم قیامت چلی آ رہی ہے۔ اگر ہم اس کو جملہ فعلیہ دیکھیں تو جملہ فعلیہ میں فاعل ظاہر واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل پہلا صیغہ کفایت کرتا ہے، جیسا کہ ضرب المعلم، استاد نے مارا، تو جملہ فعلیہ ہے۔ اب یہاں دیکھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ جو ہے یہ مرکب جاری ہے، اور مَن یقول جو ہے وہ یقول فعل ہے، اور من پھر کیا ہے؟ من مبتدا مؤخر ہے، جو کوئی، اور اس میں دیکھتے ہیں خبر محذوف ہے۔ خبر کہاں ہے وہ اس میں مل جائے گی ہمیں۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، سارے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ مرکب جاری جب بھی لایا جاتا ہے اس کو محل حال نسب کہتے ہیں۔ محل کا مطلب ہوتا ہے جگہ، حال کا مطلب ہوتا ہے آج کیا دور، اور نسب کا مطلب ہوتا ہے عمل، مفعول، کام کرنا۔ تو اس اینگل سے اس کو دیکھیں گے تو اب بات سمجھ آئے گی کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ یہ جملہ اسمیہ نافیہ ہے اور وہ مومن نہیں ہیں۔
اس ایک آیت سے ایک آیت میں ہم نے لفظی ترجمہ بھی دیکھا ہے، با محاورہ ترجمہ بھی دیکھا ہے، اور اس کا شان نزول بھی ایک اعتبار سے دیکھا کہ یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور وہاں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے ہیں تو وہاں یہود سے واسطہ پڑا، اور یہود تو پہلے اہل کتاب تھے، ان میں سے انہوں نے کچھ اسٹریٹجی اختیار کی ہے، کچھ ایسا کیا ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوئے۔ تو یہ اس کو شان نزول کے اعتبار سے بھی ہم نے دیکھا، لیکن اس آیت میں خاص طور پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہے ایمانیات ثلاثہ کی بات کی ہے۔ ایمانیات ثلاثہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان۔ جب تک وہ مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک بندہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا۔ تو یہاں دیکھیے اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان لانے پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم مسلمان ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس بات کو اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومن نہیں ہے۔ اس سے ایک بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ بھی کلمہ پڑھ کے بیٹھے، یقیناً وہ مسلمان تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں وہ بیٹھے، لیکن کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کے دل کے بھید کا نہیں پتہ۔ یعنی یوں سمجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں کے دلوں کے بھید کا نہیں پتہ کہ ان کے دل میں اندر کیا ہے۔ اس بات کی دلیل تو یہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کل قیامت والے دن میدان حشر یہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ تو یہ کیا آیا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا اللہ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، جب میں ان میں موجود تھا اس وقت بھی مجھے ان کے دل کا نہیں پتہ تھا، دل کے بھید کا نہیں پتہ تھا، اور اب تو میں تیرے پاس آ گیا ہوں، میرے بعد پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا، یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، اور اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں۔ تو اس اینگل سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خود یہ بات فرمائی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کا آپ کے اوپر کامل یقین نہیں ہے اس لیے وہ مومن نہیں ہیں۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ ایمانیات ثلاثہ تین ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کامل یقین جو ہے وہ ایمان والا بندہ بنتا ہے۔ اور اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں سورہ فتح میں۔ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جو صفات ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں تو سورہ فتح آیت نمبر 29 ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جو شان بیان ہوئی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ بڑے شدید ہیں، سخت ہیں کفار کے اوپر، اور رحماء بینہم، اور آپس میں وہ بڑے مہربان ہیں، شفیق ہیں۔ اور ان کی آگے صفات بیان ہو رہی ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو آپ دیکھیں گے وہ سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، اور وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ تو یہ صحابہ کی شان بیان ہوئی ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے کچھ پڑھا ہے کہ ایک ہوتا ہے ذاتی نام اور ایک ہوتا ہے صفاتی نام۔ ذاتی نام کے حوالے سے جو بھی جمع مکسر بن کے آتی ہے وہ بے قاعدہ جمع مکسر بنتی ہے، اور جو صفاتی نام سے جمع سالم بنتی ہے، کافرون سے کافرون، وہ صفاتی نام سے بنتی ہے۔ اور اس اعتبار سے کافر کی جمع اگر ہم دیکھیں کافرون تو یہ جمع سالم ہوگی، اور اگر ہم دیکھیں کافرون کی جمع مکسر کفار تو یہ بے قاعدہ جمع ہوگی۔ تو اس بے قاعدہ جمع سے جب ہم دیکھتے ہیں
کہ وہ کفار کے اوپر، اچھا بے قاعدہ جمع جب آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نبیون کی جمع جب انبیاء آتی ہے تو یہ بے قاعدہ جمع ہوتی ہے، اور نبیون کی جمع، یہ جو نبیون کی جمع نبیون آتی ہے یہ وہ باقاعدہ ہوتی ہے۔ اگر وہ باقاعدہ کو ہم وحی کے ساتھ سمجھیں اور بے قاعدہ کو ہم آج کی دنیا میں جو بھی شخص خبر دینے والا اس کے ساتھ جوڑ دیں تو کوئی بری بات اس میں نہیں ہوگی، لیکن ہم جب کفار کی بات کرتے ہیں تو بے قاعدہ جمع ہے آج کے انکار کرنے والے، آج کے چھپانے والے، اور اگر یہ کافرون ہوتا تو پھر وہ ابو جہل کے لیے بات ہوتی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انکار کیا ہے۔ تو اس فرق سے تھوڑا سا سمجھیے کہ وہ صحابہ کرام کی جو شان بیان ہو رہی ہے، والذین معہ، اور وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کفار کے ساتھ بڑے ہی سخت ہیں۔ تو آج کے کفار سے مراد یہ ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ نہیں، نان مسلم کے ساتھ نہیں، وہ لوگ جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر سنت کو اختیار نہیں کرتے، سنت کے ساتھ وہ پیار نہیں کرتے، سنت کو انہوں نے اپنا شعار نہیں بنایا، ان کے ساتھ وہ بڑے سخت ہیں۔ اگر اس اینگل سے آپ دیکھیں گے تو منافق کی جو پہچان ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ منافق کون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جو کوئی اس کو مضبوطی سے تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کی صفات میں دیکھیے، ان کی شان میں دیکھیے کہ وہ جو ایسے کفار تھے جو لوگ سنت پر عمل نہیں کرتے ہوں گے ان کے ساتھ وہ کتنے سخت ہوں گے، اور آپس میں وہ شیر و شکر ہوں گے، آپس میں کتنے پیار محبت والے، آپس میں کتنے مہربان ہیں۔ تو یہ ان کی شان بیان ہوئی ہے، اور اس اعتبار سے آج ہم اگر اپنے معاشرے کو دیکھیں تو سب سے پہلے جو کاؤنٹ ہوتا ہے وہ ہمارا حلیہ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے حلیے سے کتنا کی سنت اختیار کی ہوئی ہے۔ یقیناً یہاں سے ہی تو بات چلتی ہے، کلچر ہی تو ہوتا ہے جو انسان کو دوسری طرف لے جاتا ہے، اور آدمی اس کے اندر چلا رہتا ہے، پھر بحث و تکرار تو چلتی رہتی ہیں کہ یہ کون سی بات ہے جی، ہم نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم مسلمان ہیں، کوئی ہمیں مسلمانی سے خارج نہیں کر سکتا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کو کوئی شخص مسلمانی سے خارج نہیں کر سکتا۔ اس کی تو بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو چت کر دیا اور اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بھی انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے حضرت عبداللہ کو بلا کے کہا کہ اے عبداللہ، اگر اس کا کلمہ اس کے لیے حق دلیل بن کے آ گیا تو پھر تم کیا جواب دو گے؟ انہوں نے فرمایا، کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، کلمہ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوا ہے، لیکن مومن کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اطاعت اور پیروی کرنی پڑے گی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق وہ اللہ کی اطاعت کر چکا۔ اس اینگل سے دیکھیں گے تو ہمیں قرآن مجید سمجھ آئے گا کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور اگر ہم قرآن و سنت کی بات کریں تو جب تک سنت نہ ہم پیش کریں اس وقت تک ہمارے مسلمان ہونے کی کوئی دلیل باقی نہیں رہتی۔ بہرحال میری آپ حضرات سے یہ ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، خصوصاً خطیب حضرات سے یہ درخواست ہے کہ وہ قرآن مجید کو اس کے اصل ٹیکسٹ سے لے کر، اس کے قرآن سے حوالہ جات لے کر لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوں اور ہم اللہ کے حضور سرخرو ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔